السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، کوئی گیس، بھاپ، بجلی اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک اسے مقید نہ کر دیا جائے۔ بالکل یہی معاملہ انسانی زندگی کا ہے۔ کوئی زندگی اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کرتی جب تک کہ اسے وقف نہ کر دیا جائے، جب تک کہ اسے اس زندگی کو صحیح رخ پر نہ ڈال دیا جائے، اور جب تک کہ اس کو منظم کر کے وقف نہ کر دیا جائے۔ قدرت کا ایک ہی قانون رائج ہے، زندہ چیزوں کے لیے بھی اور غیر زندہ چیزوں کے لیے بھی، کہ ہر ایک کو اپنا مطلوب حاصل کرنے کی کوئی نہ کوئی قیمت دینی پڑتی ہے۔ بغیر قیمت کے اپنا مطلوب حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہاں ابھرنے سے پہلے دبنا پڑتا ہے، یہاں ترقی سے پہلے بے ترقی کی زندگی پر راضی رہنا پڑتا ہے، اور یہاں چلہ کاٹنا پڑتا ہے، یہاں پی کاٹنی پڑتی ہے، اور یہاں دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے پہلے مغلوب ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے، قدرت کا ایک قانون ہے جو اس دنیا میں رائج ہے۔ ایک بات بظاہر سادہ سی ہے لیکن انسان اسے سمجھتا نہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، انسان نے اس دنیا کو نہیں بنایا۔ تو جب اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے تو انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کو تلاش کرے، کیونکہ اس دنیا میں ترقی اور عروج اور کامیابی تبھی مل سکتی ہے کہ جب ہم اس دنیا کے بنانے والے خالق کے قوانین کو تلاش کر کے ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہاں کے نظام کو اپنے قوانین کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ان قوانین سے ہٹ کر اگر ہم کوئی راستہ اختیار کریں گے، ان اصولوں سے ہٹ کر جو خالق نے بنائے ہیں، ہم کسی اور اصول کو اختیار کریں گے تو کامیابی اور ترقی ہمیں یہاں نہیں مل سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قسم کی مثالیں قائم کر رکھی ہیں، عملی مثالیں قائم کر رکھی ہیں۔ یعنی ہم اس کائنات کے اندر جو ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار غور و فکر کرنے کی جو ترغیب ہمیں دی گئی ہے وہ اسی لیے ہے۔ اس کائنات میں ہمارے ہر مسئلے کی ایک عملی مثال، ایک نہیں بلکہ کئی عملی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں، اس کائنات میں موجود ہیں۔ آپ درخت کی مثال کو لے لیجئے۔ ایک درخت ہوتا ہے، ایک بیل ہوتی ہے۔ بیل جو ہے وہ مہینوں میں تیار ہوتی ہے اور مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کی آپ بیل لے لیں، جبکہ اس کے مقابلے میں درخت سالوں میں تیار ہوتا ہے اور پھر سالوں بلکہ صدیوں تک اس زمین پر قائم رہتا ہے اور انسانیت کو مستفید کرتا رہتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ قوموں کی تعمیر کا بھی ہے، کیونکہ جس طرح بیل جو ہوتی ہے وہ جلدی پھیلتی ہے، اس کی جڑیں اوپر ہوتی ہیں، اس کی لمبائی بہت ہوتی ہے، مہینوں میں پھیلتی ہے، دنوں میں، اور پھر دنوں میں ختم بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کے جو ہے وہ چند دنوں کے بعد پاؤں کے نیچے جو ہے اس کی کوئی پاؤں کے نیچے بھی نہیں آتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں درخت جتنا وہ ایک عرصے سے اور سالوں کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر جتنا وہ بڑا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جڑیں بھی زمین کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یعنی جتنا درخت ہمیں باہر نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا ہی درخت وہ زمین کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ پائیدار ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قوموں کی تعمیر میں بھی توسیع سے زیادہ استحکام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ استحکام کے بغیر توسیع ایسی ہی ہے جیسے بنیاد کے بغیر مکان بنانا۔ جو معاملہ درخت کا ہے وہی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ اگر آپ ٹھوس اور پائیدار تعمیر چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک صبر آزما طویل عرصے تک جو ہے ایک صبر آزما مرحلے سے گزرنا پڑے گا، اور لمبے عرصے تک آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ بچوں کا گروندہ چاہتے ہیں جو وہ ریت کے اندر بناتے ہیں، مٹی کے اندر بناتے ہیں، تو وہ اس طرح کا گروندہ صبح شام میں تیار ہو جائے گا۔ لیکن پھر اس صورت میں آپ کو اس حادثے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ یہ گروندہ جتنی جلدی تعمیر ہوا ہے اس سے بھی زیادہ جلدی یہ زمین بوس ہو جائے گا۔
لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ توسیع سے زیادہ استحکام ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔